بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں نئی جو حکومت ہے اس کو قائم ہوئے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہونے لگا ہے، اور اس حکومت نے اپنے لیے کئی 6 ماہ کے اہداف طے کر لیے ہیں، جن میں مختلف جو اہداف ہیں بہتری کے اور ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے کے، لیکن ان اہداف میں ایک چیز مسنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں عوام کو دوبارہ پیداواری عمل کے ساتھ کس انداز سے جوڑا جائے، کس انداز سے انہیں دوبارہ اپنی زمین کے ساتھ رشتہ قائم کرنے پر مجبور کیا جائے، آمادہ کیا جائے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ دہائیوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو دیہات ہیں وہاں سے لوگ بہت تیزی کے ساتھ نقل مکانی کر کے پوٹھوہار کے دور دراز علاقوں میں آباد ہوتے ہیں، اور پھر یوں وہ ان کا اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اور وہاں جو ان کی زمینیں ہیں وہ بنجر ہوتی ہیں، وہ ان میں کوئی چیز کاشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ دہائیوں سے ایک عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ اس علاقے میں ہو رہا ہے کہ جو ایک دور میں زرعی معاشرے کی ایک پہچان تھی، جہاں اپنا غلہ اگایا جاتا تھا، اپنی سبزیاں اگائی جاتی تھیں، اپنے پھل اگائے جاتے تھے، جنہیں ہر موسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں اگر تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کی جاتی تھیں تو انہیں خشک کر کے سردیوں میں بھی استعمال کرنے کا اور کھانے کا رواج اور رجحان یہاں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ ذمہ داری کو ایک بڑا محترم اور معتبر پیشہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور بڑے فخر سے کاغذوں میں لکھا جاتا رہا ہے، بیان کیا جاتا رہا ہے کہ ہمارا جو پیشہ ہے وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن وقت جب بدل گیا اور گرد و پیش میں جب انقلابات آنے لگے، تو آزاد کشمیر کے اس معاشرے کے رجحان میں بھی کچھ تبدیلی نمایاں ہو گئی۔ ایک تو آزاد کشمیر کے جو لوگوں نے معمولی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ سروس کو میں جانے کو ترجیح دی، کیونکہ اس میں ایک فیوچر سیکیور ہوتا ہے، پینشن ملتی ہے، آپ کام میں کمزور ہوں، تیز ہوں، سست ہوں، لیکن جو بھی ہے بہرحال گورنمنٹ کے کھاتے میں آپ کا مہینہ جاتا ہے، آپ کا ہر گزرتا ہوا دن جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور ایک انتظامی لحاظ سے ایک ٹائٹینک کی شکل اختیار کر گیا، جس میں شاید آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جو اپنی مثال آپ ہے کہ وہاں ملازمین کا اتنا ایک بڑا ڈھانچہ سروسز کا قائم ہے۔ دوسری جو تھی وہ گلف میں تعمیر و ترقی کا ایک دور شروع ہوا، تو لوگوں نے ادھر کے لیے رخ اختیار کیا۔ گلف میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں سے ہمارے لوگ گئے، جو وہاں ریگستانوں کو، صحراؤں کو گل و گلزار بنانے میں مگن ہوئے۔ وہاں کی جو تعمیرات میں ان کے خون پسینے کی کمائی استعمال ہوتی رہی، وہاں ان کے ہاتھ زخمی ہوتے رہے۔ بہت سے لوگ جب اس محنت مشقت بھری زندگی کے بعد واپس آتے رہے تو ان کے سروں میں چاندی اتر جاتی تھی، ان کے خواب جو ہے وہ وہیں کہیں صحراؤں اور ریگستانوں میں رہ گئے ہوتے تھے۔ اور ایسے بہت سے واقعات تھے کہ جب صرف لوگ تابوتوں میں بند ایئرپورٹ پر اترتے تھے، اور ان کی جو سینے میں کیا راز تھے، ان کے کیا خواب تھے، وہ بھی کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے کس کس طرح سختیاں اور مصیبتیں جھیل کر اور وہاں کی گرم فضاؤں میں انہوں نے اپنا کام کر کے، اپنا فرض ادا کر کے اپنے خاندان اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کیا کچھ قربانی دی، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں میں ایک نقل مکانی کا رجحان ہوا، اور یہ نقل مکانی پوٹھوہار کے دور دراز علاقوں میں ہوتی چلی گئی۔ ظاہر ہے جب لوگ اپنے علاقے سے نکل گئے تو پھر ان کا زراعت کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کا جو اثر ہے وہ آزاد کشمیر کی معیشت پہ بھی پڑا کہ بس یہاں وہی جو ایک لگا بندہ بجٹ آتا تھا گورنمنٹ سیکٹر سے،
اسی پر پھر سارا انحصار ہو گیا، لوگوں نے، پرائیویٹ سیکٹر کمزور ہو کر رہ گیا، اور اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا جو وجود ہے، جو پوسچر ہے، وہ ایک پیراسائٹ قسم کی اسٹیٹ کا ہو گیا۔ 2010 میں ہمارے ایک دوست ہیں، اسکینڈینیوین کنٹری میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریسرچ اسٹڈی کی، اور جمیل مقصود بڑا معروف نام ہے، تو انہوں نے مجھے بتا رہے تھے گزشتہ دنوں کہ اس اسٹڈی کے مطابق آزاد کشمیر میں اس وقت روزانہ کم از کم 50,000 کی سبزی اس پاکستان کے مختلف شہروں سے اس زرعی معاشرے والے اور زرعی شناخت کے حامل علاقے میں آتی تھی، اور جواباً یہاں سے وہ ٹرک خالی جاتے تھے، جو اب اس کی لاگت تقریباً 1 کروڑ ہو چکی ہوگی، کہ 1 کروڑ کی سبزیاں راولپنڈی سے، مانسیرا سے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں آتی تھیں، اور یہاں سے وہ ٹرک خالی جاتے تھے۔ یہ ٹرکوں کا خالی جانا یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ایک ایسے معاشرے کے لیے، کہ یہاں سے واپس بھیجنے کے لیے پاکستان کی اور راولپنڈی کی منڈیوں میں بھیجنے کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو مفلوق الحالی ہے، یہ جو قسم پرسی ہے، اس کا اندازہ 2005 میں ہمیں اس وقت ہوا جب سری نگر مظفر آباد تجارت کا آغاز ہوا، اور اس کے نتیجے میں سری نگر سے ٹرک آنے لگے، جن میں کشمیر کی کچھ نہ کچھ سوغات موجود ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ پیداوار موجود ہوتی تھی، لیکن یہاں سے واپس ان ٹرکوں میں بھیجنے کے لیے آزاد کشمیر کی سوغات کچھ بھی نہیں تھی۔ سو ہمیں راولپنڈی سے مال اٹھا کر ان ٹرکوں میں بھرنا پڑتا تھا، اور آزاد کشمیر کی سٹیمپ لگا کر انہیں اسے پار بھیجنا پڑتا تھا۔ یہ ایک بہت خوفناک کیفیت تھی، اور اس کو اس وقت سے اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کی یہ لہلہاتے کھیت، یہ پہاڑ، یہ خالی جو نظر آتے ہیں، ان میں بہت کچھ کاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور جو بڑی معروف شخصیت ہیں جو اس حوالے سے بڑی دلچسپی رکھتی ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر ان پہاڑوں پر زیتون کی کاشت کی جائے بڑے پیمانے پر تو یہاں زندگی بدل سکتی ہے، انگور کی کاشت کی جائے بڑے پیمانے پر تو اگر سوات میں یہ انگور کاشت ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر، افغانستان کے مختلف علاقوں میں، تو یہاں بھی قریباً وہی آب و ہوا ہے، تو یہاں بھی یہ پیداوار بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس جانب آزاد کشمیر حکومت نے یا جو محکمہ زراعت ہے اس نے پوری توجہ نہیں دی، اور نہ خود چونکہ لوگوں میں ایک اس حوالے سے ایک دلچسپی تھی، تو اس حوالے سے یہ کوئی اس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تو یہ یوں پیداواری عمل کے ساتھ لوگ کٹ گئے، اور جو سبزیاں آتی تھیں ان کے بارے میں آئے روز یہاں ایک رپورٹس آتی ہیں، جو پھل آتے ہیں ان کو کلر کیا جاتا ہے، ان میں جو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مضر صحت ہوتا ہے، فیکٹریوں کا پانی ہوتا ہے، اور جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، آئے روز ہمارے جو اخبارات ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح یہ مضر صحت سبزیاں ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں جو آزاد کشمیر میں کینسر کی جو شرح ہے وہ دوسرے علاقوں سے بہت زیادہ ہے، اور عام ہے یہ وبا۔ یہ اگر لوگ اپنے زمین کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی کاشت کریں اور اپنی کھادوں کا استعمال کریں تو شاید اس وبا سے لوگوں کی جان چھوٹ سکتی ہے، انہیں صحت بخش غذائیں مل سکتی ہیں، اور جو صحت پر انہیں ہسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں علاج کے لیے، اس سے بھی ان کی جان چھوٹ سکتی ہے اگر وہ دوبارہ پیداواری عمل کے ساتھ جڑیں۔ پیداواری عمل کے ساتھ جڑنے اور نہ جڑنے کا نتیجہ ہم نے ایک لکیر کے فاصلے پر دیکھا ہے۔ کشمیر میں، لداخ میں، جموں میں لوگ زیادہ سے زیادہ ابھی تک پیداواری عمل کے ساتھ جڑے ہیں۔ وہاں ایک سیاسی کلچر ہے، وہاں لوگ سٹینڈ لیتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز اس انداز سے نہیں ہوتی جیسے آزاد کشمیر کی سوسائٹی ہوئی ہے۔ یعنی اس نے یہاں کے پولیٹیکل کلچر کو بھی اس جو ایک پیراسائٹ بننے کی ایک سوچ ہے اس پر کو بھی ڈومینیٹ کیا ہے۔ تو یہ شارٹ ٹرم پالیسی اختیار کرتے ہیں، پولیٹیکل حوالے سے بھی لوگ 5 سال کی پلاننگ، 5 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، 5 سال کے بعد ہر ایک آنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جانے والے کو خدا حافظ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو ظاہر ہے اس ڈی پولیٹیسائز ہوتے ہوئے مزاج کے ساتھ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن والی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے حقوق کا شعور نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی دوسرے کے شعور کے لیے، تو پھر وہ اس لکیر کے دوسری جانب جو لوگ اس وقت تڑپ رہے ہیں ان کے حقوق کا صحیح ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ سو یہ ایک آزاد کشمیر کی ایک زرعی معاشرے کی ایک دلخراش اور المناک داستان ہے، جس کے لیے
میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو جو ایک نئے خواب دکھا کر آئی ہے نوجوانوں کو اور سوسائٹی کو، اس کو پلاننگ کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے، آزاد کشمیر کا جو محنت کش اور مزدور ہے، وہ دوبارہ پیداواری عمل کے ساتھ جڑے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو فوڈ سیکیورٹی کا ایک مسئلہ ہے بڑی گھمبیر صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ لوگوں کو پھر جبراً اور مجبوراً جو ہے وہ دوبارہ اپنی زمین کے ساتھ جوڑے گا، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے خود لوگوں میں یہ ایک احساس پیدا کیا جانا چاہیے، اور حکومت کو اس کا احساس ہونا چاہیے، انسینٹیوز دینے چاہیے لوگوں کو کہ وہ دوبارہ اس پیداواری عمل کے ساتھ جڑیں۔ ہاں، اگر یہ بات ہے کہ لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، یہاں کا پولیٹیکل کلچر خراب کرنا ہے، اور یہاں لوگوں کو گنگا گئے گنگا رام اور جمنا گئے جمنا داس مزاج کا بنانا ہے، تو پھر شاید یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ سو انہی گزارشات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔